الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دعوت اللہ کے لیے فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون کے دربار میں مناظرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحدانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے دلائل پیش کیے۔ جواب میں فرعون اور اس کے سرداروں سے اور تو کچھ نہ بن پڑا کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے، بات کا جواب بات سے دیتے، اور تو کچھ نہ بن پڑا۔ جواب میں یہ کہنے لگے کہ چلو موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ کرواتے ہیں، اگر تو یہ فتح یاب ہو گیا تو اس کی بات حق ہے، اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو لوگوں کے سامنے بھی اس کے جھوٹ کی قلی کھل جائے گی۔ وہ جو اس پر 2-4 لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ان پر بھی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ دن مقرر کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ جادوگروں کو پورے مصر سے اکٹھا کیا جائے۔ جادوگر کیا تھے؟ شعبدہ باز تھے، ہاتھ کا کمال دکھانے والے۔ اس زمانے میں یہ فن اپنے عروج پر تھا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ ائتونی بکل ساحر علیم، پورے مصر سے ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ میدان لگ گیا، میدان سج گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جادوگروں کے سامنے، جادوگروں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تو جادوگروں نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ پہلے تم اپنا کمال دکھاتے ہو کہ ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو۔ تو ان جادوگروں نے میدان میں کچھ رسیاں پھینکیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کو دھوکا ہوا اور لوگوں کو تخیل میں اور خیال میں وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی۔ یعنی یہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یہ لوگوں کی نظروں کا دھوکا تھا۔ یعنی جادوگر کسی چیز کی ماہیت کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگر کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ رسی کو سانپ بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی ذہن کو مفلوج کر دے، انسانی نظر کو مفلوج کر دے، ہو کچھ اور اس کو دکھائے کچھ۔ اتنی دسترس اللہ نے جادوگر کو دی ہے۔ یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ہے۔ یعنی جادو کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کی ماہیت کو اور اس کی حقیقت کو بدل دے، جادو میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسانی ذہن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، انسانی ذہن سے، انسانی نفسیات سے، انسان کی جو بصارت ہے اس سے کھیلنا، یہ تو ممکن ہے، لیکن چیز کی حقیقت کو بدلنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جادوگر کسی خالی جگہ پر آپ کو ایک مکان تو بنا ہوا دکھا سکتا ہے، لیکن جادو سے وہاں مکان بنا نہیں سکتا، بس بنا ہوا دکھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے وہ جو رسیاں پھینکیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تخیل اور نظر بندی سے دیکھنے والوں کو ایسے معلوم ہوا کہ میدان زندہ سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ اس جادو کو عن قریب فنا کرے گا، اسے اللہ
جھوٹا ثابت کرے گا عن قریب۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی اس جادو کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں، یہ نہیں کہا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مقابلے میں اترے ہوئے تھے۔ اب جو کرنا تھا وہاں ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرنا تھا کہ جو رسیاں انہوں نے سانپوں کی شکل میں دکھائی ہیں، اب ان کا جو بھی توڑ کرنا ہے وہ ظاہری طور پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ابھی اس کا توڑ کرتا ہوں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ سیبطل، اس کا اللہ ابھی توڑ کرے گا۔ یہ ہے فرق، یہ اللہ والوں میں اور نفس پرستوں میں یہی فرق ہے کہ قرآن جب ان لوگوں کے، ان نفس پرستوں کے اور ان اللہ کے باغیوں کے مقولے قرآن لاتا ہے تو وہاں انانیت اور میں کوٹ کوٹ کے بھری نظر آتی ہے، اور جب نبیوں کی بات ہوتی ہے، اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز میں اللہ ہی کو کارساز، اللہ ہی کو مسبب الاسباب اور اللہ ہی کو مصرف قرار دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ ان اللہ سیبطل، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس جادو کا توڑ کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں اور شریروں کے عمل کو فلاح یاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے رہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ بات مجرموں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنا کام کر دیا تو شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر حکم دیا کہ اپنی اس لاٹھی کو، اپنے اس عصا کو زمین پہ پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ حقیقی معنی میں اژدہا بن گیا، وہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ حقیقی معنی میں اژدہا بن گیا، وہ عصا اژدہا بن گیا۔ اب یہاں آ کر ان جادوگروں کو یہ بات سمجھ آئی، وہ جو جادوگر فرعون نے پورے مصر سے منگوائے تھے، اب ان کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ گھر کا بھیدی ہے، جادوگر تو جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے، شعبدہ بازی کیا ہوتی ہے، نظر بندی کیا ہوتی ہے، تخیل کیا ہوتا ہے، وہ تو جانتے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا تو وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کیا ہے انہیں پتہ تھا کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی، جیسے کہ میں نے بھی شروع میں عرض کیا، جادو میں تو انسان کے دماغ پہ قابو پایا جاتا ہے، اس کی نظر بندی کی جاتی ہے، چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ لیکن جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کی تو حقیقت بدل گئی، کہ وہ عصا لکڑی کا بنا ہوا، وہ گوشت پوشت کا زہریلا اژدہا سانپ بن گیا، اور سانپ بننے کے بعد وہ ان رسیوں کو بھی نگل گیا جنہیں لوگ سانپ کی شکل میں دیکھ رہے تھے، ان رسیوں کو بھی نکل گیا۔ تو سب سے پہلی بات جو جادوگروں نے کہی کہ یہ جادو نہیں ہے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ باقی لوگ تو ایمان بعد میں لائے، کیونکہ یہ کیا ہوا تماشا لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کے لیے وہ بھی سانپ، لوگوں کے لیے یہ بھی سانپ، لوگوں کے لیے تو جادوگروں کی رسیاں بھی سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بھی سانپ، وہ تو بعد میں بات سمجھے، بعد میں حقیقت کھلی، لیکن جادوگروں کے لیے تو وہ دونوں برابر نہیں تھے۔ جادوگروں کے لیے ان کی اپنی رسیاں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا واقعی اژدہا بن چکا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے، ہم نے مانا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ نے وہ نشانی دکھائی ہے جو نشانی اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر کیا کرتا ہے،
یہی تو فرق ہے جادو میں اور معجزے میں، کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو جادوگر پھر ایسا ایمان لائے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے موسیٰ کو نہ جھٹلایا تو سخت سزا، قتل بھی کروں گا، سولی پہ بھی چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کاٹوں گا۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا بھی، جو دھمکی اس نے دی تھی جو قرآن میں آئی ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا بھی، لیکن جادوگر شہید ہو گئے، اللہ کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر نہیں باز آؤ گے تو سولی پہ چڑھاؤں گا، قتل کروں گا، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، لیکن وہ جادوگر چونکہ ایمان کی حقیقت کو پا چکے تھے، جان دینا گوارا کر دی، لیکن ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ واقعہ یہاں سورہ یونس کے 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب نیتیں سچی ہوتی ہیں، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کافروں کی تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو، جب نیت خالص ہو، تو جو کافروں کی تدبیریں ہیں وہ الٹی ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں ہوا۔ فرعون نے تو جادوگر اس لیے جمع کیے کہ اس دعوت حق کو دبائے کہ موسیٰ کو ہرائیں گے۔ جب موسیٰ سب لوگوں کے سامنے ہارے گا تو لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے کہ یہ تو جادوگروں سے نہیں جیت سکا، یہ ہمارا دفاع کیا کرے گا، اور فرعون سے کیا لڑائی کرے گا، اور یہ نبوت کو کیا لے کے چلے گا۔ تو فرعون نے ایک تدبیر چلائی، ایک کھیل کھیلا، ایک مکر کیا دعوت موسوی کو دبانے کے لیے، لیکن اللہ نے وہ تدبیر الٹی کر دی، اور وہی مکر جو اس دعوت کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، وہی مکر اللہ نے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس واقعہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ایک جان پڑ گئی، ایک زور آ گیا، لوگ سننے لگے۔ جیسے غزوہ بدر میں یہی ہوا کہ غزوہ بدر میں مشرکین کی تدبیر الٹی پڑی کہ انہوں نے حملہ یہ سوچ کے کیا کہ چند ایک ہیں، نہتے ہیں، غیر مسلح ہیں، انہیں ختم کرو اور اسلام کا کام تمام کرو۔ لیکن اللہ نے وہ تدبیر الٹی کی کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دائیں بائیں کے علاقوں میں ایک دھاک بیٹھ گئی۔ یعنی اب سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی۔ ایک گروپ تھا، بس چھوٹا سا ایک گروہ تھا، سیاسی طور پہ کوئی حیثیت نہ تھی۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد پورے حجاز میں مسلمانوں کی ایک گونج سنائی دینے لگی، مسلمانوں کی سیاسی حیثیت پیدا ہوئی، اقتصادی حیثیت قائم ہوئی، ان کو کچھ سمجھا جانے لگا، کافروں کی تدبیر الٹی ہو گئی۔ یہاں بھی جادوگروں والے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب نیت خالص ہو، جب اللہ کی مدد و نصرت آ جائے تو کافروں کی تدبیریں الٹی پڑ جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔